ऑडियंस वेलकम टू व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। हम होस्ट फराज दरवेश। पाकिस्तान में रमज़ान शुरू हो गए और रमज़ान कहते हैं कि बरकतों का महीना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में रमज़ान की भी जो इफ्तिताह की गई एक खुदकुश हमले से की गई, जिसके अंदर जरदारी साहब के सिक्योरिटी गार्ड जो थे और सिक्योरिटी चीफ उनको मार दिया गया कराची के अंदर। तो हमारे यहाँ तो खुदकुश हमले ऐसा लग रहा है कि डेली की बेसिस पे होते हैं। उलमा की तरफ से कोई ऐसी जिस तरह उनको कंडेम करना चाहिए या उसके खिलाफ फतवे देने चाहिए या जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलना चाहिए, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। माजरत के साथ पाकिस्तान के अंदर बड़ी बातें की जाती हैं कि ये कोई मुसलमान ये खुदकुश हमला नहीं कर सकता और ये हो ही नहीं सकता कि कोई मुसलमान हो, ये कोई बाहर की साजिश है। लेकिन बाहर की साजिश है तो करने वाले तो सारे अपने ही हैं। जितने भी लोग खुदकुश पकड़े गए हैं अब तक या जो लोग जो हैं खुदकुश हमलों का फतवा दे के बैठे हैं वो भी सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर ही बैठे हुए हैं और बहरहाल वो अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं, वो भी उसी तरह कलमा पढ़ते हैं। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर एक ये इसके ऊपर अभी तक उलमा हजरात में कोई कंसेंसस नहीं हो सका। अब रमज़ान आ गया, रमज़ान के ऊपर हम बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बातें होंगी, बहुत बड़े बड़े शो होंगे और हर तरह की जो है ना अच्छी हदीसें भी हम बयान करेंगे। हम जो हैं रोज़े भी रखेंगे और जो है टीवी के ऊपर भी बहुत बड़े बड़े शोज़ होंगे और बड़ी बड़ी आयतें जो है कोट करेंगे और रमज़ान की अफादियत के बारे में बताएंगे। लेकिन जो बुनियादी मसला है पाकिस्तान के मसाइल और जो मज़हब से जुड़ के और मज़हब के नाम पे जो दहशतगर्दी की जा रही है उसके ऊपर शायद इतनी बात ना की जाए। उसके बाद ज़रा बात करें क्या वजह है, क्या वजह है कि इतने रिलेक्टेंट हैं टीवी में के ऊपर जो उलमा हज़रत बैठते हैं कि बात करने के हवाले से, और उलमा का क्या रोल हो सकता है ये खुदकुश हमले और ये मज़हब के नाम पर जो दहशतगर्दी हो रही है इसको रोकने के लिए। एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट आ गई है और उसने कुछ अजीब तरह तरह के इंकशाफ किए हैं। ये जो रिपोर्ट है ये अल जज़ीरा ने लीक की और कहने जी लीक करवाई गई है ये रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अंदर कुछ अजीब तरह की बातें। एक तो ये है कि जी ड्रोन अटैक जो वज़ीरिस्तान के एरिया में हो रहे हैं और जो अमेरिकन कर रहे हैं ड्रोन अटैक, वो पाकिस्तान की हुकूमत की मर्ज़ी से हो रहे हैं और एक एग्रीमेंट हो चुका है और हुआ था मुशर्रफ साहब के ज़माने में। उसके बाद बाकी की हुकूमतों ने भी जो है उसको इनहेरिट किया और उसको सपोर्ट किया। तो अमेरिकन की मर्ज़ी से होना और अहमद शुजा पाशा को कोट किया गया है। रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी बातें निकल के सामने आई, उसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी नाअहली, दोनों तरफ से नाअहली। एक तो नाअहली ये कि उसामा बिन लादेन वहाँ कर क्या रहा था, आपको पता क्यों नहीं था, इतने अरसे से वहाँ रह रहा था। और ये भी बताया गया कि पहले वो सवात गया और फिर सवात से जो है मैं कुछ दिन रहा वहाँ पर, उसकी जो है मुख्तलिफ दहशतगर्दों से मुलाकात हुई। उसके बाद बहरहाल वो सवात से जो है एबटाबाद आया। तो इसके ऊपर क्यों क्या वजह है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कहीं भी इसको ट्रैक नहीं कर सकेंगी। और बड़े बड़े दावे किए गए मुशर्रफ साहब के ज़माने में कि वो तो यहाँ हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता वो यहाँ हो, और जो है वो यहाँ पर क्यों होगा, और वो तो अफगानिस्तान में कहीं या वो मरा गया। बहरहाल वो वहीं से निकला। एक तो उसके ऊपर बड़ा सवाल निशान है। ऊपर से फिर जब अमेरिकन उसको पिक करने के लिए आए जो कि ईस्टर्न बॉर्डर से आए तो उसको हमने ट्रैक क्यों नहीं किया, हमारे रेडार क्या कर रहे थे, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। तो मिलिट्री के ऊपर काफ़ी सवालात उठते हैं, तो उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अल्ताफ़ हुसैन साहब MKM के, उनके खिलाफ अब जो है लगा ऐसा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रायल तो उनके ऊपर अब शुरू हो चुका है। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में वो कन्विक्ट होते हैं या उनका ट्रायल उनके ऊपर होता है इसका भी नहीं पता, लेकिन इस बात में अब कोई इबहम शायद नहीं रह गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का उनके ऊपर ट्रायल जो है वो काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहा है। तो इसके ऊपर बात करेंगे। और अगर मौका मिला तो इजिप्ट के अंदर जो रेडिकलाइजेशन का जो खतरा है और जो मुर्सी साहब के जाने के बाद जिस तरह के वहाँ हालात होने उसकी पूरी बात करेंगे। रियाज साहब, रमज़ान के बारे में बताइए, क्या वजह है कि हम कहते हैं जी कि खुदकुश हमला हो गया, ये तो मुसलमान नहीं कर सकता, ये तो बाहर की साजिश है। और अभी हम रमज़ान आ गए हैं तो आप देखिए रमज़ान का इफ्तिताह भी उसी से किया, उन्होंने खुदकुश हमला किया। क्या वजह है कि सारे खुदकुश हमले जो करने वाले हैं मज़हब के नाम पे ही करते हैं। उलमा हजरात अभी रमज़ान में आप देखिए लंबी लंबी बातें होंगी, इसके ऊपर क्यों नहीं बात होगी, ये बोला जी हाँ, ये एक मसला है कि जो खुतबे दिए जाते हैं, जो बड़ी बड़ी तकारीर होती हैं मसाजिद में, टीवी के ऊपर जितनी भी प्रेजेंटेशंस होती हैं, और अब तो टेलीवेंजलिस्ट बहुत पॉपुलर हो गए हैं पाकिस्तान में और उनको लोग देखते भी, हाईएस्ट रेटेड शोज़ हैं उनके। तो इनमें जो ज़्यादातर जो फोकस होता है, बल्कि तकरीबन एंटायर फोकस जो है वो होता है प्रेयर्स एंड फास्टिंग पर,
کہ اس میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اس کا اتنا گنا ثواب ملے گا، روزہ رکھیں گے تو اتنا گنا ثواب ملے گا، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اور پورا کا پورا فوکس جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں حقوق اللہ ان پر ہے کہ آپ کے جو اللہ کی طرف جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں ان کے اوپر پوری ایمفسس ہے. لیکن ساتھ ساتھ حقوق العباد کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا ہے، حالانکہ اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی برابر اہمیت ہے. حقوق العباد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، دوسرے انسانوں کو. اور حقوق العباد میں صرف حقوق المسلمین نہیں ہے، حقوق العباد کا مطلب اللہ کے تمام کریشن، تو اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تھے ان کو قرآن میں یہ کہا ہے کہ وہ رحمت للعالمین تھے، پوری دنیا کوئی رحمت للمسلمین نہیں تھے، وہ صرف مسلم بلکہ سب کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. اگر وہ سب کے لیے رحمت بن کے آئے تھے تو یہ کس طرح سے جائز ہوا کہ آپ جناب انجسٹلی جو نان مسلمز ہیں ان کو انفیڈلز قرار دے کے ان کو قتل کر دیں. تو یہ تمام چیزوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے. اور یہ ایک آئیڈیل موقع ہے ہمارے علماء کے لیے، ہمارے خطیبوں کے لیے، اماموں کے لیے مسجد کے، کہ وہ ان چیزوں کو برابر ٹائم دیں. حقوق اللہ کی بات کریں بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی برابر بات کریں، لوگوں کو سمجھائیں کہ اگر وہ اپنے کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کریں گے. حقوق اللہ کا تو ایسا ہے کہ اگر آپ نے نماز روزہ چھوڑا تو اللہ میاں پر ہے کہ وہ آپ کو معاف کر سکتا ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ غفور رحیم ہے، میں معاف کر دوں گا تمہیں اگر تم مجھ سے سنسیئرلی توبہ کرو گے. لیکن اگر آپ کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کسی کی جان لے لیتے ہیں غلط طریقے سے، انجسٹلی، انوسنٹ سویلینز، جو کہ ہو رہا ہے روزانہ، جو دھماکے اور وہ مذہب کے نام پہ ہی ہو رہا ہے، وہ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے، تو اس کا جو جواب آپ کو دینا ہوگا وہ اس شخص کو دینا ہوگا روز قیامت کو کہ جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے. اگر وہ آپ کو معاف کرے گا تبھی آپ کی معافی ہوگی، اگر وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا تو آپ کی معافی نہیں ہوگی. تو ان چیزوں کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، ان کے مزید بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے کہ، اور آج کل مسئلہ بھی بہت بڑا ہے ہمارا، کہ اس مسئلے کو ڈیل کیا جائے. نہیں اچھا، ایک چیز جو کرنے والے ہیں، اگر آپ ان کو ان کے انٹرویوز دیکھیں یا وہ جو باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حالت جنگ میں، اور حالت جنگ میں تو یہ سب چیزیں جائز ہو جاتی ہیں. وہ بھی تو اپنی لیکن حالت جنگ کے بھی اسلام میں اصول ہیں. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ جنگ ہو رہی ہے تو سب کچھ جائز ہے. یہ تو کافرانہ بات ہو گئی بالکل کہ all is fair and love and war. اسلام میں ایسا نہیں ہے. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ جنگ کے بھی قوانین ہیں. کیا اس کو، یہ تو مسئلہ ہے کہ جو بالکل لاپ سائیڈڈ ہے، یہ جو پورا ڈسکشن ہے صرف ایک ہی بات کا ہوتا ہے، دوسری بات کا نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یا تو یہ تو ان کی، یا تو علم کی کمی ہے ان کے، یہ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈر ہے کہ اگر کسی کو کہہ دیا تو کہیں انہی کو نہ مار ڈال دیا نا. انہوں نے بڑے لوگوں کو مارا جنہوں نے. تو اب یہ چیز جو ہے نا، ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے جب یہ جو مخلوق کے لیے اللہ کچھ کریں گے، تبھی تو وہاں جا کے. ایک سوال سے آپ سے سوال پوچھنا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے بھی جو علماء حضرات جنہوں نے ان لوگوں کے خلاف، ان دہشت گردوں کے خلاف فتوے دیے، تو آپ کے جو غامدی صاحب تھے وہ تو جا کے ملک سے باہر بیٹھے، ان کو اتنی زیادہ تھریٹس تھیں. طاہر القادری صاحب وہ بھی ملک سے باہر ہوتے ہیں، اور جب وہ آئے بھی تھے تو سب میں ہائیسٹ سیکیورٹی میں وہ گھوم رہے تھے، بلیک میں گھوم رہے تھے. تو خطرے تو ہیں. نعیمی صاحب کو مار دیا گیا، جن لوگوں نے ان کے خلاف بات کی تو ایک ڈرتے بھی ہیں. کیا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جو ٹیلی ایونجلسٹ کا ذکر کیا اور بڑی بڑی باتیں ہیں، بڑا اچھا قسم کا ان کو اسٹوڈیو ہوتا ہے، وہ اس سارے علماء کو بلا کے یہ جو لوگ جو دہشت گردی کر رہے ہیں یار انہی کو کافر قرار دے دیں، اور ایک کنسنسس کریں گے یہ جو لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ کافر ہیں، یہ دار اسلام سے خارج، تاکہ ان کا جو فتوے ہیں وہ فتوے وائڈ ہو جائیں گے. سر مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ آپ نے بھی، ریاض صاحب نے خاص طور پہ اچھا ٹاپک چھیڑا، لیکن اس پہ اگر آپ واقعی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ذرا پھر عام طور پہ مجھے کہا جاتا ہے کہ تم آئیڈیلسٹک بات کر رہے ہو، یا سمنتور صاحب کو کہا جاتا ہے، اس میں تھوڑا سا زمین پہ آ جائیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ جو لوگ بدمزگی پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو مار رہے ہیں، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے پہلی بار، یا پھر یہ مطلب اسلام توڑے. اپنی دانش میں تو انہوں نے پوری ایک جس کو کہتے ہیں آئیڈیالوجی بنائی ہوئی ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ تو کافر سمجھ کے مارتے ہیں، وہ تھوڑی سمجھ کے مارتے ہیں کہ مسلمان کو مار رہے ہیں یا ہم بے گناہ کو مار رہے ہیں. یا فلسطین میں آپ دیکھ لیں اگر ٹیررزم ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ہماری لینڈ کو آکیوپائی کر رہے ہیں، دیئرفور لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹ ہے. تو یہ اتنی سمپل چیز اس لحاظ سے نہیں ہے. دوسری چیز جو آپ نے غامدی صاحب وغیرہ کی بات کی، اس میں کمزوری ہماری ہے. اب یہ اچھی بات ہے کہ اب ہم جو کہ عام طور پہ لبرل کہے جاتے ہیں یا پروگریسو کہے جاتے ہیں، وہ اسلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا
پازیٹیو سٹیپ ہے. میں تو ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ کو فینیٹکس کو ڈیفیٹ کرنا ہے تو آپ کو ان کے ٹرف پہ کرنا پڑے گا, آپ کو اسلام کے اندر سے بات کرنی پڑے گی. تو میں نے جو باہر سے یہ کہہ دینا کہ ابھی تم تو قتل کر رہے ہو, لیکن کیوں سارے پاکستان کے علماء بیٹھے اور بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جو طالبان اور یہ جو لوگ ہیں یہی کافر ہیں, تو وہ ختم, ان کی ویلیڈیٹی ختم ہو جائے گی. لیکن صرف کافر کہنا کافی نہیں ہے, یہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں کہ آج کل جو ہمارے مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے. سر یہ ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے رمضان میں یہ بڑی ٹریڈیشن ہے بڑی پرانی کہ مسلمانوں میں عام طور پر وہ سیز فائر, ایون جو جاہلیہ کے دور میں جو مکہ کے جو کافر تھے وہ بھی رمضان میں اور عید پہ سیز فائر کیا کرتے. خیر ان کا تو اپنا ایک ٹریڈیشن تھا رمضان کا. یہاں پر یہ جو طالبان ہیں انہوں نے سیز فائر کرنے سے رمضان میں انکار کر دیا. تو سر یہ تو اور جواب یہ دیا انہوں نے کہ بھائی کیوں نہیں کر رہے ہو سیز فائر, کہتے ہیں کہ رمضان میں تو جہاد کا کئی گنا زیادہ ثواب ہے, ہر چیز کا زیادہ, یعنی اس کا مارنا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی, میں کہہ رہا ہوں نا لوگوں کا, اور مارنا کس کو, اگر فرض کی یہ چیلنج ڈیفائن کر دیں کہ بھائی یہ جو ہے یہ اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے, اس کے خلاف ہم جد و جہد کریں. جہاد جو ہے ظلم کے خلاف ہوتا ہے, لیکن جو بیچارے سڑک پہ لوگ کھڑے ہیں جو اپنا خریداری کر رہے ہیں پبلک اسکوائر میں ہیں, انہوں نے کیا ظلم کیا ہے تمہارے ساتھ, ان کو کیوں مار رہے ہو, بچے عورتیں جناب انہوں نے کیا ظلم کیا ہے تمہارے ساتھ. اس میں جواب آخری بات یہی ہے کہ وہ جب کر رہے ہیں تو یہ سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم وہ کر رہے ہیں, مطلب یہ اب مجھے ویسے خوشی اس بات کی ہے کہ اب ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل کر رہے ہیں, اب ہم اسلام کے اندر بھی ملا ہیں, وہ بھی فتوے دیتے ہیں نا, وہ کرتے ہیں, ان کے فتوے یا ان کی جو بات ہے ان سے جو پاور ہے ان کے بعد فتوے دینے کی, اس کو ان کو نلیفائی کیسے کس طرح کیا جائے کہ بھائی کہ ان کے فتووں کی ویلیڈیٹی ختم ہو جائے. دیکھیں نا ویلیڈی نہیں ان کا دیا ہوا فتوا. جواب سن لیں کہ اس میں پرابلم یہی ہے نا کہ ہم بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم نے پرانے اسٹرکچر سارے ختم کر دیے ہیں جب آفیشلی مفتی ہوتا تھا, رائٹ, اور ہم نے نئے اسٹرکچرز بنائے نہیں ہیں. اس وقت تو ایک دم اوپن سورس چل رہا ہے نا, خاص طور پہ سنی اسلام ڈیسینٹرلائزڈ ہے, جو چاہے کرے اپنی ڈیسیجن لے کے چل پڑے. ایک طرف تو یہ بڑی ماڈرن چیز ہے, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑی ماڈرن چیز ہے کہ آپ کا ریلیجن بھی کمپلیٹلی ڈیسینٹرلائز ہو گیا, ڈیموکریٹائز ہو گیا, لیکن پھر اس کا اثر یہ بھی ہے کہ ہر کوئی اپنا فتویٰ لے کے اپنی جہاد ڈکلیئر کر کے چل رہا ہے. اس کا طریقہ پھر وہ ہے جیسے ریاض صاحب نے بھی یہ بات شروع کی کہ بھائی آپ اسلام کی ہی بیسس پہ ان کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا. میں تو ہمیشہ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ اندر سے ڈسکشن کرنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ابھی تو قتل کر رہے ہیں, نہیں, بہت ہائی لیول ریاض بھائی ٹو دی پریکٹیکل آئیڈیالوجی میں ایک حدیث پھینکیں گے, آپ ایک حدیث پھینکیں گے, پھر وہ حدیث کی اوتھینٹسٹی آتھینٹسٹی نہیں ہے, تو وہ ایک کم از کم ڈائلاگ ہوگا, ڈسکشن تو ہوگا, بجائے مارا موری کے آپ اس پہ تو بحث کر سکیں. دوسری بات یہ میتھمیٹیکل ایکویشن نہیں ہے, یہ سوسائٹی ہے, اس میں آپ کو عوام کس کو کس کے پیچھے آ جاتے ہیں, دیٹ از واٹ میٹرز. اور ہم نے معاف کیجیے گا غلطی یہ کر دی ہے کہ پچھلے 60 70 80 سال سے جن لوگوں کو آپ علماء کہتے ہیں یا جو لوگ بات سن لیجئے دین کے بیس پہ سیاست کرتے ہیں, ان کو ہم نے کاؤنٹر نہیں کیا, ان کو ہم نے کھلا چھوڑا. آپ کو پتا ہے ایک بات کا, میں نے یہی سوال پاکستان میں ایک جرنلسٹ سے کیا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ جو لوگ ٹی وی پہ بھی آتے ہیں نا, یہ ٹی وی پہ آگے اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو دہشت گردی کو ان کو کنڈیم بھی کر دیں گے, اندر خانے جا کے نا یہ سب ان سے ہمدردیاں رکھتے ہیں, اینڈ وائس ورسا کہ وہ عوام جو چاہ رہی ہے وہی کہتے ہیں. آپ کی اسپیسیفکلی جو ہارڈ کور دیوبندی علماء ہیں وہ سب ان سے سمپیتھی رکھتے ہیں. اور ویری فرینکلی میرا اس میں اوپینین ہے کہ ہم کیونکہ چھوٹی چیزوں آپ کو پتا ہے ملا عمر اور بہت سارے جو بڑے بڑے جو لیڈر ہیں بنوری ٹاؤن سے پڑھ پڑھ کے بھی گئے ہوئے ہیں, تو پتا کیا ملا عمر وغیرہ نہیں ہے, بنوری ٹاؤن مدرسہ حقانیہ کے ہیں سب گریجویٹس یار, اور وہ وہاں کے جو لیڈرز ہیں وہ تو آپ کے علماء کے خلاف. وہی بات ہے نا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ عوام میں جب تک آپ چینج نہیں کریں گے تب تک نہیں ہوگا. ایک چھوٹی سی بات ہے, میرا ہمیشہ سے, بلکہ اب تو بہت لوگ مذاق اڑانے لگے کہ تم چھوٹی چیزوں پہ پیچھے سے پڑے آتے ہو. یہ جو جمعے کی چھٹی کا معاملہ ہے, رمضان سے پہلے سے عامر لیاقت جو ہے یہ پھر اس نے شور مچایا ہوا کہ جمعے کی چھٹی کیوں نہیں ہوتی. اب اس کا جواب میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر قرآن میں کوئی ایک دن ہے جس میں خدا نے حکم کیا کہ جا کے کام کرو, وہ جمعہ ہے. کیوں جمعے کو کہتے ہیں بھائی کام اپنا بند کرو, نماز پڑھو, پھر واپس جا کے کام کرو. ٹھیک ہے, اس لیول پہ جب تک ڈسکشن نہیں ہوگا آپ نہیں پروگریس کریں. اچھا, یہ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ جو آئی ہے, ریاض صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ کچھ انکشافات ہوئے ہیں اور بڑی جو ہے نا تہلکہ مچا ہوا ہے میڈیا کے اندر بھی. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, اس میں جو انکشافات کیے گئے ہیں خاص کر یہ ڈرون حملوں کے حوالے سے, اور وہ اسامہ وہاں پر رہ رہا ہے, کہ سب سے پہلے اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے کہ جی شرمندگی کہ جی ایک دہشت گرد آپ کے ملک کے اندر سے نکلا, یہ سب میں بڑی, اور اوپر سے وہ کیا کر رہا تھا, وہ اتنے دن سے کیسے آپریٹ کر رہا تھا, اس پہ ذرا بات کیجیے اور بتائیے اس کمیشن. یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ انہوں نے جو رپورٹ دی ہے وہ بہت بیلنسڈ ہے.
پہلے لوگوں کا یہ شبہ تھا کہ بھئی یہ کمیشن جو ہے صرف اس کا کام یہ ہے کہ بھئی یہ امریکن کیسے آ گئے, انہوں نے کیسے جناب مار کے چلے گئے, ہم کو پتہ بھی نہیں چلا. اتنا نیرو نہیں ہے اس کا اسکوپ, بہت وائڈ ہے. اس نے کمیشن نے پوری جو تفصیل دی ہے کہ بھئی یہ 2002 سے اور 2011 تک 9 سال تک یہ شخص جو کہ دنیا کا سب سے موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ تھا وہ پاکستان میں رہا, اور کئی مواقع ایسے آئے کہ جب اس کو پکڑا جا سکتا تھا لیکن ان تمام مواقع کو مس کر دیا گیا. تو کافی بڑا زبردست ایک انڈائٹمنٹ ہے یہ, بہت ہی ڈیمنگ رپورٹ ہے یہ, اور سب کے لیے, ہماری جو ملٹری اتھارٹیز کے لیے بھی, کیونکہ ان کے بالکل بغل میں رہ رہا تھا یہ وہاں, صرف وہ نہیں صاحب, اور ISI کے لیے, ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے, ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کے لیے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا. بلکہ ایک تو اس میں واقعہ یہ بھی ہے کہ جناب انہوں نے اپنی شیو کر لی تھی داڑھی وغیرہ, اور یہ کاؤبوائے ہیٹس لگائے پھرتے تھے یہ صاحب ٹو اوائڈ ڈیٹیکشن. اور ایک بار ایک پولیس والے نے بلکہ یہ اسپیڈنگ کر رہے تھے تو ان کو پکڑ بھی لیا تھا سوات کے بازار میں, لیکن ان کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ پہچان نہیں سکا دیکھنے سے, اور میں خیال میں کچھ پیسے ویسے بھی لیے ہوں گے. پھر جناب جو پورا جو کام ہوا, جو ان کا جو گھر بنا وہ سب فیک ID پہ وہ کام ہوا, تمام ٹرانزیکشنز پتہ نہیں کس نام سے ہو رہے تھے, کچھ نہیں پتہ, پٹواری نے بھی ان سے پیسے لے لیے. تو یہ جو اٹ لیز بیئر کہ پاکستان میں کتنی کرپٹ پریکٹسز ہیں. دس از اے ویری فنڈامنٹل پرابلم ان پاکستان کہ if you have money you can basically get away with anything, and that's what he did. He used the money. That's what he did. In addition to the fact that there's a possibility, کمیشن نے کہا کہ اس بات کا امکان ہے کہ کچھ ہمارے جو ISI والے ہیں یا ملٹری والے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, اس بات کا امکان ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ اس بات کا ہمیں کوئی کنکلوسو پروف نہیں ملا کہ ایسا ہے, لیکن انہوں نے اس پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کیا. اچھا, وہ سوات میں بھی جا کے رہا, سوات میں بھی رہا, کئی جگہ رہا جائے گا. سواتی میں تو پہلے سوات میں رہا ہے وہ, اور سوات میں آپ کو پتا ہے اس کی ملاقات خالد شیخ محمد سے اس کی ملاقات ہوئی ہے. خالد شیخ محمد کے پکڑے جانے سے پہلے تو مطلب یہ تو لاجیکل ہوئی ہے وہاں پر, اس میں لاجیکل ہے. 9 سال تک رہا, بچے بھی ہوئے اس کے, ہاسپٹل میں اس کی بیویاں جاتی تھیں, یعنی کچھ پتہ ہی نہیں کہ کس کے بچے ہو رہے ہیں, بھائی کہاں ہے ان کا باپ, کہاں ہے, کیا نام ہے اس کا, اور وہ عرب بھی تھے, یہ تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور آسان ہے. عرب تو یہ سب چیزیں جو ہے نا, یہ سمجھ, یہ صرف اسی طرح کے سمجھا. آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان میں اگر آپ کو کہتے ہیں نا کہ سب کچھ چلتا ہے, یہ اس بات کی کنفرمیشن ہے کہ سب کچھ چلتا ہے. آپ you can get away with anything if you've got the money, you can bribe the right people, you can have just about anything. اور دنیا جو ہے اس کے اشتہارات چھاپتی رہے, اور جو ہے وہ دنیا کا دہشت گرد ہو, بے انتہا اس کو رکھ لیں گے. خطرناک معاملہ ہے. لیکن دیکھیں بھائی آپ کی بات نہیں, لیکن اب وہ مطلب یہ تو شرم کی بات ہے. نہیں, اچھا ایک منٹ, آپ کیا خطرناک معاملہ تو چلے ہیں, آپ نہیں سمجھتے پاکستان کی یہ جو ملٹری انٹیلیجنس, ملٹری کو, حکومت کو کے لیے شرم کا مقام ہے, اور جھوٹ بولتے رہے کہ یہاں نہیں ہے. دیکھیں جب سے یہ, اور اس کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں, مجھے تو غصہ اس بات ہے, گلا اس بات کا ہے کہ جی اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں کہ امریکنز کیسے اندر آ گئے, وہ ادھر سے گھسے, ریڈار کیوں نہیں کام کر رہے تھے, وہ آ کے اٹھا کے لے گئے, کل کو انڈیا بھی آ سکتے ہیں. ارے بھائی اس کو چھوڑیں, آپ کے ملک میں اتنا بڑا دہشت گرد کیا کر رہا تھا. جب سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, اور جب سے اس سے ریلیٹڈ ایشو ڈرونز کا ہے, جب سے آپ نے لفظ ڈرون مجھ سے کہا ہے, یا جب بھی آپ نے کہا ہے, تو میں نے کیا بات کہی, میں نے یہ کہی ہے کہ بھائی ڈرونز کے معاملے میں اور ایبٹ آباد والے انسیڈنٹ کے معاملے میں کبھی ہمیں پوری پکچر نہیں بتائی جا رہی ہے. نہ پاکستانی گورنمنٹ پورا سچ بتا رہی ہے, نہ امریکی گورنمنٹ پورا سچ بتا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اور یہ بات اب اس میں کمیشن میں 2-3 جگہ آئی ہے, ڈرون کے بارے میں تو آئی ہے کہ بھائی یہ ISI والے جو ہیں انہوں نے تقریباً ایڈمٹ کر لیا ہے کہ ہماری کم از کم ٹیسٹ اپروول ہے, ٹھیک ہے نا. ایبٹ آباد کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا, میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ آئے ہوں, اور جو ایک جہاز گرا بھی ہے وہ بھی غلطی سے گرا ہوگا, کسی جذباتی نے مار دیا ہوگا, یا جو بھی سچویشن ہے. یہ پورا کیس جو ہے, اور آپ کو اگر یاد ہو ایبٹ آباد انسیڈنٹ کے بعد وہ جو 2 ہفتے تھے اس میں پوری عوام میں یہ غصہ تھا, اور 2 آپشنز ہیں صرف, اور یہ مطلب رپورٹ کی ضرورت نہیں, رپورٹ میں آفیشیل کنفرمیشن ہو گئی ہے, لیکن بات سیدھی سی ہے, یا تو آپ ملے ہوئے تھے یا آپ نکمے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو اتنا وہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی پورا زیادہ تر بجٹ کھا جاتے ہیں, وہ بڑی آڈینس ہے, اور آپ ہمارے اپنے جن کو ہم زید بھائی کہتے ہیں وہ 2 دن سے جنرل پاشا کی ڈیفنس میں لگے ہوئے ہیں. بھائی سیدھی سی بات یہ ہے کہ یا تو آپ کمپلیسٹ ہیں, ملے ہوئے ہیں امریکنز کے ساتھ اس معاملے میں,
آپ نے کم از کم اپروول دی ہے. اگر آپ نے اپروول نہیں دی ہے ڈرونز کی تو جنگ شروع ہو جانی چاہیے تھی. دیکھیں ٹھیک ہے نا, یا پھر آپ نکمے, ایک دم ہی نکمے, اور اگر نکمے تو پھر ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے. اصل میں پرائیویٹلی جو ہے یہ کافی دن سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ڈرونز اس لیے انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے کہ ڈرونز آر افیکٹو. یہ ایک بلکہ جنرل نے کہا بھی تھا جو کہ وہاں پاکستان کا جو کور کمانڈر تھا فاٹا میں, یہ کوئی 3-4 سال پہلے بات ہے کہ اس نے کہا تھا کہ بھائی یہ فائدہ ہوتا ہے اس کا ہمیں, اس لیے کہ یہ واقعی جو ٹیررسٹ ہیں بہت سے, بلکہ زیادہ تر اگر آپ نام ان کے چنے جو بڑے بڑے ان کے جو ٹی ٹی پی کے لوگ مارے گئے ہیں وہ امریکہ ہی نے مارے. ڈرونز کی بھی جو کریٹیک ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ افیکٹو نہیں, ڈرونز کی کریٹیک یہ ہے کہ اس میں ڈسپروپورشنیٹلی سویلینز مرتے ہیں. اے بی, یا تو یہ سوورینٹی کا وائلیشن ہے یا پھر ہماری گورنمنٹ نے اجازت. مجھے اس بات کا جواب دیجیے. میرا سوال یہ کہ طاہر یادشیف جو کہ ازبیک کمانڈر تھا اور بڑا ہی کہتے ہیں نا وائلنٹ قسم کا اور بڑا ہی باربیرک قسم کا, سب میں پہلے گلے والے ذبح کرنے کی حرکت اس نے شروع کی, وہ بھی ڈرون میں مارا گیا. ٹھیک ہے, اس کی ویڈیوز بھی ہیں. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے, ہم بڑا کہتے ہیں کہ امریکنز آ کے ڈرون مار رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور کیوں ڈرون حملے کر رہے ہیں, ہماری جو خود مختاری ہے وہ وائلیٹ ہو رہی ہے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی دہشت گرد, چاہے وہ عرب ہوں, چاہے ازبیک ہوں, چاہے تاجک ہوں, چاہے چیچنس ہوں, یہ سب کے سب وہاں پر کیا کر رہے ہیں, یہ بھی تو ہماری خود مختاری کو چیلنج کر رہے ہیں. کیوں ہمارے سرحدوں کے اندر آ گئے, ان کو کیوں نکالا جاتا ہے؟ دیکھیں اس میں تو ہماری پوزیشن کے لیے کہ ایک بات کیوں نہیں, اس میں ایک نہیں دو مسئلے, نہ صرف وہ خود مختاری کی وائلیشن ہے, وہ ہمارے اسٹیٹ کے رٹ کی وائلیشن ہے. بالکل, کیا آپ اندر آ کے اور وہاں پر ایک گروہ ایسا, چاہے وہ پاکستانیوں کا ہی گروہ وہ پیدا ہو گیا جو کہہ رہا ہے جی نہ میں آپ کے آئین کو مانتا ہوں, نہ میں آپ کی جمہوریت کو مانتا ہوں, میں سسٹم کو نہیں مانتا. اور وہ آپ کے آرمی کے ٹروپ جو ہیں اور آپ کے سیویلینز کو پکڑتے ہیں, ان کے گلے ذبح کرتے ہیں, ان کی ویڈیو ریلیز کرتے ہیں, ملٹری, اور اس کے گلے ذبح کر کے ویڈیو ریلیز کرتے ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ امریکنز کے جو ڈرون حملے ان سے تو آپ کو بڑا اعتراض ہے کہ سیویلینز مارے جا رہے ہیں. ان کے اٹیک کے جو ان کے طالبان اور یہ جو دہشت گرد ان کے اٹیکس کے نتیجے میں جو سیویلینز مارے جا رہے ہیں, اور وہ تو کھل کے نہیں. اصل میں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کو اس معاملے کو بجائے اس کے کہ یہ جھوٹ بولیں, لوگوں سے چھپائیں, لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی یہ ڈرون اٹیکس بھی ضروری ہیں. اب یہ اس پہ آرگیو کر سکتے ہیں آپ کہ امریکنز کریں یا ہم کریں ان پہ, لیکن یہ کہ یہ اٹیک ضروری ہیں اس لیے کہ یہ افیکٹو ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم خود ہماری ملٹری جو ہے وہ بھی ان کو اٹیک کرے جا کے, وہ کیونکہ جیسا کہ پچھلی بار بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ ایک جو ٹیررزم ہے ایک بہت بڑا مانسٹر ہے جس کے بہت سارے ٹینٹیکلز ہیں, لیکن اس کا جو سر ہے وہ نارتھ وزیرستان میں ہے اور اس کے ٹینٹیکلز ہر جگہ پھیل گئے ہیں. تو جب تک کہ اس کے سر کو نہیں کاٹا جائے گا, جب تک اس کے ٹینٹیکلز کاٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یو ہیو ٹو گو ویئر دا میسٹر مائنڈ از, اور میسٹر مائنڈ اس کا نارتھ وزیرستان میں. تو یہ بہت ضروری ہو گیا یہ کہ لوگوں سے آپ یو لیول ود دا پیپل آنیسٹلی بات کریں, صاف صاف بات کریں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے, ورنہ یہ لوگ مارتے رہیں گے. آپ کے کتنے لوگ انہوں نے مار دیے, 50,000 تو مار دیے آلریڈی انہوں نے. اب یہ جو ہے بلکہ انٹینسیفائی ہو رہا ہے کم ہونے کے بجائے. تو کیا آپ بیٹھے رہیں گے, انتظار کرتے رہیں گے یہ مارتے رہیں اور آپ کہیں ٹھیک ہے مارنے دو ان کو؟ صبح صاحب وہ جو لوگ آپ کے مار رہے ہیں صرف وزیرستان میں تو کڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں, گلے ذبح کرتے ہیں. یہ تو آپ کے کراچی میں اٹیک کر رہے ہیں, کوئٹہ میں اٹیک کر رہے ہیں, ہر جگہ پھیل گئے نا, ہر جگہ اٹیک کر رہے ہیں وہ. سر دیکھیے اس میں دو کراچی کے مین, لیکن ان کی جو ٹریننگ وہیں ہوتی ہے, ان کی جو ہے سپلائیز وہیں سے آتی ہیں. یہ جو ہے جب تک وہاں انفراسٹرکچر ٹیرر کا نہیں ہوگا اس کے بغیر یہ لوگ یہ سب کام نہیں کر سکتے. وہی بات ہوگی نا کہ اچھا ایک طرف ریاض صاحب کو میں تھوڑا سا چیلنج کروں گا کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ کٹ آف دا ہیڈ اینڈ اٹ ول گو اوے, دوسری طرف خود آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ مین پرابلم یہ ہے کہ ان کا نیٹ ورک ہے. اور اب میرے خیال سے تو ماسٹر مائنڈ والا معاملہ بھی آگے بڑھ گیا. شروع میں اگر آپ سر کاٹ دیتے تو بات الگ تھی, لیکن اب آپ نے بھی کہا کہ مسئلہ ہمارے یہاں صرف ایک آرگنائزیشن یا ایک نیٹ ورک یا ایک ہیڈ کا نہیں ہے. مسئلہ ہمارے یہاں آئیڈیالوجی اور ایک مائنڈ سیٹ کا ہے. یہ چیزیں ہوتی رہیں گی نا, پہلی بات. دوسری بات, جب آپ کہہ رہے ہیں اٹیکس آر نیسیسری, تھوڑا سا میں اس کو کھولوں گا. ڈرونز کے خلاف سب ہیں, لیکن وہی بات کہ اگر ڈرونز, لوگ بار بار آپ کو یاد ہوگا میں بار بار کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں ڈرونز ہماری سوورینٹی کا وائلیشن ہے. ہماری تو پی ٹی آئی کی بھی یہی کریٹیک تھی نا. وہ بھائی اگر ہماری گورنمنٹ کے پرمیشن سے ہو رہا ہے تو سوورینٹی کا وائلیشن نہیں ہے. پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ سوورینٹی وائلیشن ہے کہ نہیں ہے,
प्रॉब्लम ये है कि इट इज द रॉन्ग टैक्टिक, इट इज द रॉन्ग स्ट्रैटेजी, इट इज द लेकिन अब तो समझ में आ रहा है कि शायद वो रॉन्ग टैक्टिक भी नहीं है जब आप वहाँ पर खुला छोड़ देंगे लोगों को, वही बात है ना कि और वो आपकी जमीन के ऊपर बहस की जरूरत है ना, बजाय इसके कि आप झूठ बोलते रहें, इसको आप ओपनली डिबेट करें, लोगों से बात करें, भाई ये है और इस वजह से कर रहे हैं। दैट इज वेयर आई हैव ऑलवेज गॉन विद दिस, कि मसला ये नहीं है कि ड्रोन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मसला ये है कि ये बात खुल के डिस्कस नहीं हो रही है, और हमारे यहाँ अनहेल्दी मामला है ना कि हमारी, और ख़ास तौर पे हमारी जो उसको आप इस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, डीप स्टेट कह लीजिए, जो हमारी पावर्स दैट भी हैं या जो भी पाकिस्तान में है, वो डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ अप्रूवल दे रहे हैं और दूसरी तरफ आवाम को वर्गला रहे हैं कि देखो ये हमारी सोवरेनिटी की वायलेशन हो रही है। ये जो डबल गेम है ना, ये हमारे लिए बुरा है। अच्छा, आपको एक अभी रियाज साहब ने कहा है कि नेटवर्क जो फैला हुआ है बाहर, मतलब वजीरिस्तान से बाहर, उसकी एक बड़ी अजीब किस्म की जो मिसाल है, अभी जो जस्टिस खालिद जो मकबूल बाकर साहब पे हमला हुआ, तो वो खुद को हमला हुआ, टीटीपी ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की। आपको पता है वो कहाँ से ऑर्गेनाइज किया गया? कराची जेल में बैठ के जो है उन्होंने उस पूरे के पूरे अटैक को ऑर्गेनाइज किया, यानी कि जेल में जो उनके कैदी बैठे हुए हैं वो वहां से बैठ के ऑर्गेनाइज किया गया और वहां से उसकी पूरी एग्जीक्यूशन सारी जो है उसकी डायरेक्शन वहां से, तो यहाँ तक फैले हुए हैं कि जेलों के अंदर भी बैठ के। यार देखिए, मुझे कोई ये भी तो एक बहुत बड़ा फेलियर है ना हमारे ब्यूरोक्रेसी का, कि वो जेल में बैठ के सब कर रहे हैं और आपको कुछ पता ही नहीं है। अब उनके पास सेल फोन कहाँ से आ गए, इतने सारे, उनको सेल फोन पकड़ना आसान काम है। इस पे मैं फिर चैलेंज करूंगा कि राइट कमेंट ये नहीं है कि इनको पता ही नहीं है, राइट कमेंट ये है कि कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि पाकिस्तान में दूसरी चीज भी आपको पता है, ठीक है, कि पुलिस वाले को सब पता होता है। ठीक, अच्छा मैं जरा टॉपिक स्विच करूं, एमक्यूएम के ऊपर आ जाए। सभा साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। अल्ताफ भाई के इर्द गिर्द जो क्या नाम है, उनको पकड़ने जाने का जो घेरा किया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग में तो हो गया है। सर, जो फ्रेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है कि घेरा तंग किया जा रहा है, क्योंकि ये किया जा रहा है, उन्होंने खुद अपने इर्द गिर्द घेरा बना लिया है। जो तकरीर उन्होंने की उसमें, अच्छा उसमें पीटीआई का भी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, पीटीआई के लोगों ने बड़ा रोल प्ले किया है इसमें, किया है। और वो, और मजे की बात ये, पीटीआई तो शुरू में भी बड़ा रोल प्ले किया, कहता हम तो कोर्ट केस लाएंगे। ठीक, अब आप बताएं क्या 10 साल पहले से कह रहे हैं कि हम कोर्ट केस लाएंगे। ये फर्ज कर अल्ताफ भाई को पकड़ लिया था, कराची तो पूरा तहस नहस हो जाएगा। आपको क्या समझ रहे हैं आप, क्या होने वाला है? यही इंसिडेंट है, जैसे पहले भी बात हुई है कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ जाना या एमक्यूएम को टेक ऑन करना फॉर रियल रीजंस और अदरवाइज एक सिंपल सा स्ट्रेट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं है। मतलब उसमें पॉलिटिकल उसके एस्पेक्ट्स हैं, और कौन कर रहा है या क्या कर रहा है। अभी इजिप्ट में जैसे ये बात हुई, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मुर्सी साहब जितने बुरे थे जो था, उनके खिलाफ जब मूवमेंट हुई तो अमेरिका ने उसको फंड बैंक रोल भी किया, ये भी किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे अमेरिका कर रहा है, लेकिन एक इसके और इम्प्लीकेशंस हैं। अगर एमक्यूएम की पार्ट या होल या कोई भी बुरे काम कर रहा था तो आज तो नहीं शुरू हुए ना, वो तो हमेशा से एक डिस्कशन रहा है कि बदला लिया जा रहा है, ये है वो सब चीजें चल रही थी। अच्छा, इस वक्त क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी रेलिवेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी डिस्कशन ना करें। पहुंच गई कि भाई वो उनके खिलाफ भाई असल में तो डॉक्टर इमरान फारूक साहब के केस में जो है वो वहां से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। तो समझ में ये आ रहा है कि डॉक्टर इमरान फारूक ने 2005 में ब्रिटिश हुकूमत को कहा कि जी मेरी जानो खतरा और ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर मुझे कुछ हो गया। तो कहते हो रियाज साहब आप किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले को? सवाल साहब देखिए, असल में कतरा ब्रिटिश गवर्नमेंट का अगर आप लार्जर इंटरेस्ट देखें तो वो इसमें है कि वो पाकिस्तान में, जिसको आजकल दुनिया भर समझती है कि टेररिज्म का गढ़ है, वहाँ ऐसी फोर्सेस को स्ट्रेंथन किया जाए कि जो तालिबान और अल-कायदा के ख़िलाफ़ हैं, जो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं, लोकल टेररिस्ट की बात नहीं, जो बाहर जाके लोगों को मारते हैं, मेन कंसर्न तो उनका वही है। तो इस वजह से, और अगर आप एंटी तालिबान और एंटी अल-कायदा फोर्सेस देखें पाकिस्तान में, तो उसमें एमक्यूएम प्रोमिनेंट है। खुल के बात करते हैं, कभी भी इन्होंने इसमें हिचकिचाहट नहीं की है, हालांकि इनके लोग भी मारे गए हैं। और रीजन अच्छा, उसके अलावा पीपल्स पार्टी टू सम एक्सटेंट इनके खिलाफ बोलती है, इन लोगों के, और एएनपी। ठीक है, तो एमक्यूएम जो है वो इनके इंटरेस्ट में था कि एमक्यूएम को सपोर्ट किया जाए, और एमक्यूएम जो करती है, जो ज़्यादती, जुल्म, जो चोरी चकारी, भत्ताखोरी, कत्ल, वो पाकिस्तान में करती है, तो दे लुक द अदर वे कि ठीक है अपने लोगों को मार रहे हैं, हमारा इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अब मसला ये हो गया कि इन्होंने जाके वहाँ कत्ल कर दिया एक आदमी को। अच्छा, आप कन्विंस हैं कि डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल जो है एमक्यूएम में से ही हुआ है? सस्पेशन तो यही है, वरना तो वो एक्ट नहीं करते। भाई ब्रिटिश वुड नॉट हैव एक्टेड अगेंस्ट हिम इफ
if somebody had not died, अगर वहाँ कत्ल ना होता तो- और उनको इनके ऊपर शुबह ना होता, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस ही नहीं स्टार्ट होता। अच्छा, तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये सब हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अब भी मुझे यकीन नहीं है इस बात का मुकम्मल तौर पे कि इनको बाकायदा चार्ज किया जाएगा, अच्छा, और उसकी वजह फिर वही है कि वो देखेंगे कि भाई कैलकुलेशन करेंगे कि हमारा इसमें फ़ायदा है या नुकसान है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इवेंचुअली जो बात कर रहे हैं आप कि कराची जो है तबाह हो जाएगा अगर ये हो जाएगा, वो कराची वैसे ही कौन सा बहुत अच्छी हालत में है आजकल, ठीक है। इससे और हालात ख़राब होंगे कुछ दिन, लेकिन ये है कि हालात ख़राब होने के बाद फिर इस बात की उम्मीद है कि कुछ बेहतर भी होंगे। अच्छा, इसलिए कि ये जो आजकल जो एक गैंगस्टर पॉलिटिशियंस हैं कराची में, ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान कराची के लिए। ठीक है। और गैंगस्टर पॉलिटिशियन में सर फहरिस्त जो हैं ये MQM वाले हैं, उसके बाद जो लियारी, फिर ये हैं जो अमन कमेटी जिसको कहते हैं, लियारी, अमन कमेटी के वाले गैंगस्टर्स जो हैं, ठीक। पीपल्स अमन कमेटी, और उसके बाद जो हैं फिर ये सुन्नी तहरीक हैं। तो ये सब बहुत सारे गैंगस्टर्स हैं वहाँ पर, लेकिन ये सारे फहरिस्त हैं। तो अगर इनको कंट्रोल किया जाए किसी तरीके से तो हो सकता है कि कुछ कराची ठीक की है। जो लोकल वायलेंस है वो मैं इनकी तरफ जाता हूँ। रियाज साहब ने कहा कि अभी भी इसमें इबहम है कुछ, वो है कि अल्ताफ हुसैन साहब इसमें कन्विक्ट कर लिए जाएं, इसमें तो अभी भी सर, कोई यही बात मैं कह रहा हूँ ना। नहीं, चार्ज होना भी मुश्किल है। चार्ज होना ही मुश्किल है। वो फिर मैं तो sad है। हमेशा से अच्छा, मेरे ठीक है। हमेशा से, आप कहते हैं कि आप तो जवाब नहीं दे रहे, मेरा जवाब यही है कि भाई इट्स नॉट एज सिंपल एज स्ट्रेट ठीक। प्रोसिक्यूशन। तो ये इसमें क्या पॉलिटिकल एलिमेंट्स और सही हो पॉलिटिकल जाएगा लेयर्स मतलब? हैं। ठीक है। नहीं, सही हो जाएगा, कोई नहीं कह रहा है, क्योंकि कह ही रहा है पॉलिटिकल लीडरशिप It में is not क्राइसिस आ as सकता है simple. कि नहीं आ सकता है? अगर सर, आया तो MQM आ को सकता है दौलत और आ हो सकता सकती है, है। नहीं, तो मतलब मैंने पहले कहा था ना कि इनके गले में उन्होंने पट्टा डाला हुआ है, ठीक है। तो पट्टा खींच लेंगे वो जब चाहेंगे, ठीक तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। लेंगे। ठीक है, इस पे फिर आगे चल के बात करेंगे। शो का वक्त खत्म हो गया। ऑडियंस, आपने फराज दरवेश की और जो है रियाजत साहब और सबाशा साहब की गुफ्तगू सुनी। कंक्लूजन आपके ऊपर छोड़ते हैं, टाइम खत्म हो गया है। अगले हफ्ते देखते रहिए व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज।